علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ آج ہم کنٹینیو کریں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا مخرج کا, تو الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے حلق کا کیا تھا. تو حلق کیا ہوتا ہے؟ وہ جو تھروٹ سے آوازیں جو نکلتی ہیں, حروف حلق کی. تو وہ ایک جنرل ایریا الحمدللہ ہمارا ہو گیا تھا. اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ جنرل ایریا پہ جائیں گے. تو ہم نے کیا تھا کہ 5 جنرل ایریا ہوتے ہیں. ایک ہے حلق, خیشوم, ناک, لسان, ٹنگ, شفتین, لپس, اور پھر لاسٹ جوف. تو لاسٹ ٹائم ہم نے لپس بھی کر لیا ہے الحمدللہ, حلق بھی کر لیا ہے. اب انشاءاللہ ہم جائیں گے لسان پہ. تو لاسٹ ٹائم جب ہم کر رہے تھے میں نے بولا تھا کہ لسان, ٹنگ کے اندر سے بہت زیادہ لیٹرز آتے ہیں. میجورٹی عربک کی جو لینگویج کی عربک ہوتی ہے نا, لیٹرز مینلی وہ لسان سے آتے ہیں. فیو ہیں وہ حلق سے آتے ہیں, فیو لائک ٹنگ سے آ جاتے ہیں. مینلی ادھر سے زیادہ ہوں گے. انشاءاللہ اس پہ آئی تھنک مے بی ہمیں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا کیونکہ اس میں کافی لیٹرز آتے ہیں. تو انشاءاللہ جس طرح ہم ابھی پڑھیں گے یہ لیٹرز جو ہیں ہم ادھر نیچے سے اوپر تک جائیں گے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے حلق کیا تھا یہاں سے, تو اب ہم کریں گے یہاں سے لے کے باہر تک نکلیں گے. تو اب یہ جو لیٹرز ہیں یہ ہمارے بیک آف دا ٹنگ ہوئیں گے, روٹ آف دا ٹنگ انگلش میں جس طرح کہتے ہیں. تو ٹنگ کی بالکل بیک سائڈ جہاں سے حلق شروع ہوتا ہے, تو وہاں سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. تو اس میں ہوئے گا روٹ آف دا ٹنگ. تو ان دو جو لیٹرز ہیں ان کے مخرج روٹ آف دا ٹنگ ہوئیں گے. لسان کے اندر جنرل ایریا از لسان, لسان کے اندر روٹ آف دا ٹنگ از دا اسپیسیفک ایریا. تو اس کو ہم حلق سے دیکھ لیں, حلق میں پورا حلق ایک ہو جاتا ہے نا, دیٹس ون جنرل ایریا. حلق کے اندر ہمارے پاس 3 ہے, نیچے والا, مڈل والا اور اوپر والا. تو حلق کے اندر 3 مخرج ہو گئے. تو اب لسان کے اندر پہلے والا مخرج ہوئے گا روٹ آف دا ٹنگ, بالکل پیچھے والی جو جگہ ہے وہاں سے 2 لیٹرز نکلتے ہیں, اور یہ 2 لیٹرز ہیں قاف اور کاف. تو یہ دونوں ایک ہی جگہ سے نکلیں گے. میں نے تھوڑی سی ڈرائنگ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن انشاءاللہ جب آپ بولیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. تو قاف کا کیا ہے؟ روٹ آف دا ٹنگ. تو اس میں آپ کی بیک آف دا ٹنگ یوز ہوئے گی. روٹ آف دا ٹنگ ٹچنگ دا سافٹ پیلیٹ. اب سافٹ پیلیٹ کو کیا کہتے ہیں؟ اب آپ قاف اس طرح بولیں, اق. اب آپ کو لگ رہا ہے پیچھے سے کوئی چیز آپ کی ٹچ ہو رہی ہے, سافٹ لائک اسپنجی سا ایریا کوئی ہوئے گا. اق. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے ڈرائنگ کی ہے, یہ ویسے ہمیں تو اس طرح نظر تو نہیں آئے گا, لیکن میں ایسے ہی بتانے کے لیے میں نے کیا ہے. یہ آپ کی جو ٹنگ ہے, روٹ آف دا ٹنگ, یہ اوپر تک ٹچ کر رہی ہے, اور یہ آپ کو فیل بھی ہوئے گا کہ اسپنجی سافٹ سی کوئی چیز آپ کی ٹنگ پہ لگ رہی ہے. سو دس از قاف. اق, قا, قا, قی, قو. سافٹ سا آپ کو لگے گا نا. میں چاہ رہی ہوں آپ بولیں تو آپ کو فیل بھی ہوئے. تو جو چیز آپ کو فیل ہو رہی ہے وہ ایسے آپ کو نظر آئے گا. آپ سائڈ سے اگر دیکھیں گے یہ آپ کی ٹنگ ہے, یہ ٹنگ اوپر تک جا کے لگ رہی ہے. اب یہ جگہ جو ہے یہ سافٹ سی ہے, جہاں آپ کا تھروٹ شروع ہوتا ہے, یہ سافٹ سی جگہ ہے. تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے وہ ہارڈ سی شروع ہو جائے گی. اب آپ اپنے جو ماؤتھ ہے نا اس کا روف کو ٹچ کریں, ہارڈ سی ہے نا, دس از دا ہارڈ پیلیٹ. تو یہ آپ کو تھوڑا آگے جائیں گے ہارڈ بن جائے گا, پیچھے جائیں گے تھوڑا سافٹ ہوئے گا. تو یہ قاف اور کاف کا آلموسٹ سیم ہے, لیکن قاف کا تھوڑا سا پیچھے, کاف کا تھوڑا سا آگے جا کے ہوئے گا. تو کاف کا ہے ہارڈ پیلیٹ, تو وہ آپ کو ہارڈ سی کوئی چیز لگے گی, بون جس طرح ہے نا, کیا, ایک, ایک, کی. تو آپ کو لگ رہا ہے ہارڈ سی ہے. قاف جب بولیں گے سافٹ اسپنجی سی آپ کو لگے گی. تو یہ نمبر 1 ڈفرینس ہے. قاف از فرام دا سافٹ پیلیٹ, کاف از فرام دا ہارڈ پیلیٹ. تو یہ سافٹ سا اسپنجی سا لگے گا, یہ آپ کو تھوڑا ہارڈ بون جیسا لگے گا. اور اس میں ایک دوسری ایک چیز ڈفرینٹ ہے قاف اور کاف میں. قاف از اے ہیوی لیٹر, قاف از ہیوی, کاف از لائٹ. ان دونوں کی آپ کو ڈفرینٹ ساؤنڈ لازمی نکالنی پڑے گی. اب کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ قاف بولتے ہیں وہ قاف کو لائٹ کہہ دیتے ہیں, تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے. لازمی آپ کو یہ ہیوی کرنا پڑے گا, کاف کو لازمی آپ کو لائٹ کرنا پڑے گا, ورنہ یہ دونوں ایک ہی جیسے بن جائیں گے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. یہ قاف از ہیوی, کاف از لائٹ. اب انشاءاللہ ہم ہیوی لیٹرز بھی تھوڑا اور کر لیں گے کہ یہ ہمارا آ گیا ہے. تو یہ آپ کو پیچھے سے بھی نظر آ رہا ہوگا, یہ اوپر چلے گی ہے نا ٹنگ, تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہ اوپر سی ٹنگ چلے گی ہے. دس از واٹ اٹ مینس. جب آپ ٹنگ کو ریز کرتے ہیں لیٹر ہیوی بن جاتا ہے. اب کاف میں آپ دیکھیں وہ اوپر نہیں جا رہا, بس ایک ہی ہمپ ہے, اس میں سپریٹ, اٹ ڈزنٹ ریز لائک دیٹ. سو دس از لائٹ. جب ہیوی ہوتا ہے تو یہ چیز آپ کو لازمی سب لیٹرز میں نظر آئے گی. ہم نے جب غین اور خاء بھی کیا تھا
وہ بھی آپ کو لگے گا کہ بیک آف دا ٹنگ از ریزڈ، اس سے لیٹر پھر وہ ہیوی بن جاتا ہے. تو اب آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ کیسے آپ کی ٹنگ ہو جاتی ہے اندر میں سے. سو دس از قاف اینڈ کیف. پھر کیا ہے؟ روٹ آف دا ٹنگ کی بالکل اینڈ والی سیکشن جہاں سے تھروٹ شروع ہوتا ہے، یہ ہے سافٹ پیلٹ اور یہ ہے ہارڈ پیلٹ. اگر جو آپ بھول جائیں کہ کون سا والا ہے، آپ اس کو بس بول لیں. آپ کو سافٹ سا لگ رہے گا، ایک ہارڈ سا لگے گا. اٹس ویری ایزی، آپ بھول بھی جائیں آپ خود بول لیں، آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی. آلسو قاف از ہیوی اینڈ کیف از لائٹ. تو اب ہم یہ تھوڑا ہیوی لیٹرز کر لیں گے. ہم نے اب تک 3 کر لیے ہیں. ہم نے غین کیا ہے، ہم نے خا بھی کر لیا ہے ہلکے لیٹرز میں سے، اب ہم نے قاف کر لیا ہے. تو یہ 3 ہمارے ہو گئے ہیں. ہیوی لیٹرز ٹوٹل یہ ہیں. آپ اس کو لکھ لیں، اس کو یاد بھی کر لیں. تو اس کا نمونک ہے خصہ دلفن کیلب. یہ اس کے لیٹرز ہیں، 6 لیٹرز ہیں ہیوی لیٹرز. اس کو آپ یاد کر لیں. اس کے لیٹرز خا، صاد، ضاد، غین، ڈاٹ اور غین، اینڈ دین قاف اینڈ با. یہ سارے ہیوی لیٹرز ہیں. خصہ دلفن کیلب، خا، صاد، ضاد، غین، قاف اور وا. So these are heavy letters. جب بھی آپ بولیں گے اس میں کیا ہوئے گا؟ ماؤتھ آپ کو تھوڑا فول سا لگے گا، جس طرح ہوا آ گئی ہے منہ میں. اب ہم بولیں او او اینڈ دین کیا او میں لگ رہا ہے نا ہیوی سا ہو گیا ہے. یہ ہوتا ہے ہیوی لیٹر. آپ اس آپ کو لگے گا بیک آف دا ٹنگ تھوڑی اوپر سے جا رہی ہے. او کیا بہت لائٹ سا لائک آسانی سے نکل جاتا ہے. قاف میں آپ کو لگے گا منہ تھوڑا ہیوی ہو گیا ہے، ہوا جس طرح بھر گئی ہے. تو یہ ہے ہیوی لیٹرز. تو اب ہم اس کو خا بھی ہم نے آلریڈی کر لیا ہے ہلکا لیٹر. خا بیک آف دا ٹنگ از ریزڈ. صاد سوی سو. ضاد با. تو پھر غین غا، غین بھی ہم نے کر لیا ہے، وہ بھی ہلکا لیٹر ہے. قاف ہم نے یہ ابھی کیا ہے. قا، قی، قو. قاف ہیوی ہے. اور پھر فائنلی ضاد با، دوی دو. تو ضا بھی ہیوی ہے. تو یہ سارے ہیوی لیٹرز ہیں. لازمی آپ کو آلویز جب بھی آئیں گے آپ کو ہیوی پڑھنے پڑیں گے. So these are always heavy letters. جہاں پر بھی آپ کو نظر آئے ہیں یا اس پہ فتحہ ہے، زیر زبر پیش سکون جو بھی ہے، پھر بھی آپ کو لازمی ان کو ہیوی پڑھنا پڑے گا. تو یہ ہیں always heavy letters. اب یہاں پر نیچے ہم یہ تھوڑا بعد میں کر لیں گے، لیکن یہ لام اینڈ را کبھی ہیوی ہوتے ہیں کبھی لائٹ ہوتے ہیں. ان کے بھی روز ہم بعد میں کر لیں گے. تو اس کی ایگزامپل دیکھ لیں. جس طرح اللہ کا نام ہوتا ہے نا اللہ، للہ، ایک میں لائٹ ہو گیا ایک میں ہیوی ہو گیا. تو اس کا بھی دوسرا رول ہوتا ہے. تو یہ لیٹرز آپ بس ذہن میں رکھ لیں، رول بعد میں ہم کر لیں گے. لام اینڈ را کبھی کبھی آپ کو ہیوی ملے گا، کبھی لائٹ ملے گا، لیکن یہ سچویشن پہ ڈپینڈ کرے گا. یہ آلویز ہیوی ہوں گے نو میٹر واٹ. جہاں پر بھی آ رہے ہیں لیٹر میں جو بھی ان پہ حرکت ہے لازمی آپ کو ہیوی پڑھنا پڑے گا. یہ کبھی کبھی ہیوی کبھی لائٹ ہوں گے. سو یہ صرف 2 ہیں عربک کے کہ ان کے رولس تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. یہ باقی جو ہیں سارے ہیوی ہیں اور باقی جو عربک کے لیٹرز ہیں وہ لائٹ ہوں گے. تو یہاں پر انشاءاللہ میں نے تھوڑے سے ورڈز لکھے ہوئے ہیں، تو ہم اس پہ دیکھیں گے ہیوی اور لائٹ لیٹرز. تو یہاں پر ہے ہمارے پاس طغا. تو میں قرآن میں اس طرح اپنا لکھتی ہوں، آپ لوگ بھی انشاءاللہ جب پڑھا کریں نا نیچے آپ ایچ لکھ لیں یا ایل لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے ہیوی ہے کہ لائٹ ہے. تو یہاں پر ہے طغا. سو طا از ہیوی، غین از آلسو ہیوی. تو یہ ہے طغا. طغا. سو طا نیچے ایچ لکھا ہے. طا از ہیوی، غین از آلسو ہیوی. تو ہم نے اس کو طغا نہیں پڑھنا. اب آپ کو آواز چینج لگ رہی نا. طغا، 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 دونوں ہیوی لیٹرز ہیں. اب یہاں پر دیکھیں حقکم. اب قاف کے نیچے ہیوی لکھا ہے، لام کے نیچے لائٹ لکھا ہے. اب یہ ہمارے 2 لیٹرز ہو گئے قاف اور کاف. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جلدی سے ہیوی بنانا ہے، پھر اس کو لائٹ کرنا ہے. تو ہم نے حقکم نہیں پڑھنا. اب کیا ہو گئے؟ دونوں ہیوی ہو گئے، دونوں قاف بن گئے. حقکم، حقکم. جی اب وہ ہیوی سے ہم نے جلدی سے لائٹ تک اس کو لے کے جانا ہے. تو ہم نے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ہیوی لیٹرز آ جاتے ہیں نا، ہم نیکسٹ لیٹر کو بھی ہیوی بنا دیتے ہیں. تو یہ ہم نے نہیں کرنا.
हक़्क़ुम नहीं बोलना, हक़्क़ुम। जल्दी से उसको हैवी से लाइट तक ले जाएं। अब यहाँ पर भी हमारे पास आ गया, एक लाइट लेटर है, एक हैवी लेटर है, और ये दोनों एक ही जैसे हैं। ता एंड तो हमें एक ही जैसे लगते हैं ना, तो क्या लोग करते हैं कि वो पहले वाले को भी हैवी बना देते हैं, वो क्या देते हैं तो है। तो हमने ये नहीं करना, और हमने दोनों को लाइट भी नहीं बनाना, ता है। तो ये क्या है, ता तो है, ता तो है। अब आपको डिफरेंस पता चल रहा है ना, ता तो जी, ता तो है। तो एक लाइट है, एक हैवी है। ये बेटा इसकी हैवी, तो जल्दी से हमें स्विच करना पड़ेगा, हमने इसको सेम नहीं बनाना। अब बाज़ दफ़ा जब हम कुरान में पढ़ते हैं, हम पिछले लेटर को भी हैवी बना देते हैं, या वो जो बाद में आता है उसको भी हैवी कर लेते हैं, या वो सारे लाइट हो जाते हैं तो हम सबको ही लाइट बना देते हैं। तो लाजमी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है कि जब लाइट लेटर है लाजमी आप उसको लाइट पढ़ेंगे, तो जिससे यहाँ हैवी आ रहा है लाजमी आपको हैवी पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल में भी आपको लगेगा चेंज करने में, लेकिन यू हैव टू डू इट, वरना वो फिर इसका लफ्ज़ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर है तू ताहिर, तो जल्दी से ता लाइट, तो हैवी। अब यहाँ पर दो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, एक है मुहसिन और एक है मुहसिन। अब सौद और सीन सेम है ना, ऑलमोस्ट सीन सौद इट्स ऑलमोस्ट सेम, लेकिन आपको वाज का डिफरेंस पता चलेगा, मुहसिन और मुहसिन जी। अब ये इन दोनों की मीनिंग भी चेंज हो गई है। मुहसिन कोई चीज़ जो प्रोटेक्टेड होती है, मुहसिन वो बंदा जो एहसान करता है जी, मुहसिन मुहसिन। तो अब आपको पता चल रहा है व्हाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट कि आप लाजमी हैवी लेटर्स को हैवी करें, नहीं करेंगे ना तो इसकी मीनिंग भी चेंज हो जाएगी। तो लाजमी अब आपको करना पड़ेगा मुहसिन मुहसिन। So sin is light and then sad is heavy. Lam and ra sometimes heavy, कभी कभी heavy होते हैं, कभी light होता है। तो किसी के questions है, वरना हम इधर ही कर लेंगे।